دیکھیں اس حوالے سے نا یہ حدیث موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس پر کوئی ہمیں بات نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورتیں قرآن کریم کو نہیں چھو سکتی ہیں، نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ جنوبی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو نہیں چھو سکتے، اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورت بھی قرآن کریم کو پڑھ بھی نہیں سکتے اور چھو بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن تو ہم زبان سے پڑھتے ہیں اور زبان تو پاک ہوتی ہے، اس لیے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین میں ہماری عقل کے گھوڑے نہیں چلتے ہیں، دین میں نقل کے گھوڑے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام سے تابعین سے جو منقول ہیں وہ باتیں چلتی ہیں، ہماری عقل کا گھوڑا دین میں نہیں چلتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اگرچہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے، اور اس حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن اس حدیث کی تائید صحابہ کرام کے اقوال سے، ان کے فتاوی جات سے اور تابعین کے فتاوی جات سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس حدیث کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ اس حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال اس حدیث پر موجود ہیں۔ ایام حیض میں عورتوں کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کا جلد نمبر 2 ہے، اس کے صفحہ نمبر 70 پر اس طرح کا یہ سوال آیا، جو سوال میں نے ابھی آپ کے سامنے دہرائی ہے۔ سوال ہے کہ ہم نے بچپن میں قرآن کریم پڑھا نہیں، اس لیے اب پڑھ رہے ہیں، ہماری استانی کہتی ہے کہ تم قرآن شریف مخصوص دنوں میں بھی پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پڑھنے میں تو قرآن تو زبان سے پڑھے جاتے ہیں اور زبان پاک ہوتی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہم ان دنوں میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس کے نیچے یہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 70 کے شروع سے لے کر صفحہ نمبر 71 تک۔ جواب میں حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ ایام کی حالت میں عورت کا زبان سے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہو اس کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کی استانی کا بتایا ہوا مسئلہ صحیح نہیں، اس حالت میں زبان کھانے پینے کے لیے تو پاک ہوتی ہے مگر تلاوت کے حق میں پاک نہیں۔ جس طرح بے وضو آدمی کے اعضاء تو پاک ہوتے ہیں لیکن جب تک وضو نہ کر لے نماز کے لیے پاک نہیں ہوتے، اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں بھی زبان کا حکمن ناپاک ہو، زبان جو ہے وہ حکمن ناپاک ہوتی ہیں۔ ہاں ذکر، تسبیح اور دعا کی اس حالت میں بھی اجازت ہے اور گنجائش۔ البتہ کچھ لوگ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اگر نہ پڑھیں تو ہم بھول جائیں، یا پھر جو ہے ایسی عورتیں معلمہ ہوتی ہیں جو قرآن کریم پڑھاتی ہیں تو وہ نہ پڑھائے تو نقصان ہو جاتا ہے بچوں کو وغیرہ وغیرہ، اس اعتبار سے بھی جو ہے معلمات کے اعتبار سے بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 71 اور 72 کے اس میں موجود ہے، صفحہ نمبر 71 کے اخیر میں، خواتین اور معلمات خاص ایام میں تلاوت کس طرح کریں۔ سوال نمبر 1، خواتین اپنے خاص ایام میں قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 2، بعض معلمات جو کہ قاعدہ، ناظرہ یا حفظ کی تعلیم دیتی ہیں، کیا وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تعلیم کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے؟ سوال نمبر 3، خواتین اپنے خاص ایام میں کسی شخص کی یا کیسٹ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے تلاوت قرآن سن سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض کیا گیا کہ خواتین کے لیے خاص ایام میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو چھونا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے یا ایک آیت سے بھی کم، ہر صورت میں تلاوت قرآن کریم جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی بعض وہ آیات جو کہ دعا اور اذکار کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان کو دعا یا ذکر کے طور پر پڑھنا جائز ہے۔ مثلا کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ یا شکرانہ کے طور پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے وہ کلمات جو کہ عام بول چال میں استعمال میں آ جاتے ہیں ان کا کہنا بھی جائز ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم دینے والی معلمات کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔
باقی یہ کہ تعلیم کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے، اس کے لیے فقہا نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ وہ آیت قرآنی کلمہ الگ الگ کر کے پڑھیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین یہ ایک مکمل آیت ہے، تو اب اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر اس میں جو ہے ہر کلمے میں سانس توڑ توڑ کر اس کو جدا جدا کر کے پڑھنا ہے، اس طرح سے فقہا نے اجازت دی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے یہ جو کہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ باتیں جو ہے سراسر یہ دین اور اسلام کے خلاف ہے۔ یہ باتیں ہمیں جو ہے جہاں تک گمراہ کرتی ہیں، ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اگر نہ پڑھے تو بھول جائیں وغیرہ وغیرہ، تو بھائی ایسا تو ہوتا ہے کہ مہینوں قرآن نہیں کھولتے ہیں تو نہیں بھولتے، لیکن ان ایام کے لیے خاص طور سے کسی کی عادت 3 دن کی ہوتی ہے، کسی کی 5 دن 7 دن یا 10 دن سے زیادہ، عادت کے مطابق یہ 5 دن 3 دن یا 7 دن عام طور پر 5-7 دن ہوتے ہیں، تو یہ 5-7 دن اگر قرآن نہ پڑھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھول جائیں گے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک مفروضہ ہے اور کچھ نہیں ہے، بس یہ امت کو گمراہ کرنے والا کام، اگر اس پر کس کو کہا جائے کہ امت کو گمراہ کرنے والا کام ہے، اس لیے کہ جنوبی شخص جس پر غسل فرض ہو، اس کے لیے تو قرآن کریم کا چھونا پڑھنا بالکل جائز نہیں، اور اس پر پوری امت کا اجماع، پوری امت کا۔ تو وہ شخص جو ہے چونکہ جنوبی ہوتا ہے اور اس پر غسل فرض ہوتا ہے، یعنی وہ حدث اکبر میں مبتلا ہے، وہ حدث اکبر ہے، تو جس طرح سے وہ حدث اکبر ہے، جنوبی شخص اس پر غسل فرض ہے، تو اسی طرح سے حائضہ عورتیں بھی، وہ بھی تو حدث اکبر کے حکم ہے، وہ بھی تو حدث اکبر ہی ہے، اس پر کون سا الگ حکم ہے۔ اسی طریقے سے مشکات المصابیح میں اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، کتابیں بھی بہت ساری ہیں، اس پر تحریر وغیرہ بھی آپ کو گوگل وغیرہ پر مل جائیں گے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور ایام ماہواری میں، وہ مخصوص ایام میں ہوتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گود پر اپنا سر رکھ کر مجھ پر ٹیک لگا کر قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھتی یا نہیں پڑھ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے سکتے تھے کہ قرآن کریم پڑھو۔ یہ تعلیم تربیت کے لیے، لوگوں کو ترغیب کے لیے، امت کو ترغیب کے لیے اس طرح کا کوئی بات فرما سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ٹیک لگا کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سنا کرتی تھی۔ صرف اتنی اجازت ہے کہ کوئی قرآن پڑھے تو ہم سن سکتے ہیں، لیکن پڑھ نہیں سکتے زبان سے۔ اگر استانی بھی ہیں، استاد معلمہ بھی ہیں، تو ان کو بھی الگ الگ کلمہ کو پڑھ کر کے جو ہے وہ سانس توڑ توڑ کر کے ہر حرف کو جدا کر کے پڑھانے کی گنجائش ملتی ہے کتابوں اور فقہا کے اقوال سے۔ لہٰذا اب اتنی ساری تصریحات کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں باقی رہ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی بات باقی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اس حوالے سے اپنے علماء سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، قریبی علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کر کے اس مسئلے کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے اس میں کوئی بات اب باقی نہیں ہے کہ جس پر ہمیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلامک ویڈیوز اینڈ اسلامک جنرل نالج کے لیے ہمارے چینل بزم ادنان کو ضرور سبسکرائب کریں۔